لیکن رسول اللہ جو کہ ہر بات کھول کھول کے کلیئر بتاتے تھے کہ کوئی شک و شبہ نہ رہے، اور صحابہ بھی پوچھتے تھے، بال کا کھال اتارتے تھے، انہوں نے پوچھا ہی نہیں، نہ رسول اللہ نے بتایا کہ جو آنا دمشق منارے سے آنا کدھر سے ہے، امریکہ تو آنا ہے، کیلیفورنیا سے آنا ہے، ایشیا جو آنا ہے، مکے تو آنا ہے، مدینے تو آنا ہے، تاکہ ان کی لوکیشن پتہ چلے کبھی آنا کتوں ہے، یہ بھی نہیں یہ بتا۔ نہ ادھر درج ہے اور نہ اس بارے میں ہمیں کوئی زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، جب انہوں نے کہا ہے آنا ہے تو بس آنا ہے۔ نہیں جو یہ تحقیق نہ کرنے والی ضرورت جو ہے نا، تسی 2024 ہی رہندے ہو، یہ یاد کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ کسی نے نہیں مننی ہے گل تہاڈی، اور اس تو پہلے بھی نہیں مننی، اپنے بچے نو پوچھ کے کہہ کے دس کو کہہ دے انہوں نے کہ نہیں ہے گل تحقیق نہیں نہ، وہ کہے جا آبا دوڑ اتوں، مینو تو امریکہ لایا تو مینو کہنا میں اپنا دماغ ہی نہ استعمال کراں ہے۔ نہیں کریں آپ اپنا دماغ استعمال، لیکن ماننا وہی ہوگا جو لکھا ہے۔ نہیں ماں ایویں لکھا ہے کہ مانا کچھ کبھی نہیں ہو سکتا کہ صرف لکھا بلائنڈلی آپ مان لیں جی، کبھی بھی نہیں ہوتا جی۔ گریوٹی ایگزسٹ کرتی ہے، کیوں ایگزسٹ کرتی ہے مجھے نہیں پتا کدھر ہے، اس کا ایویڈنس دو جی، ہاں ہر چیز گرتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے فورس آف اٹریکشن ان دا ارتھ، کہ ہر آپ چیز کو نے اٹریکٹ کرتی ہے۔ اگر میں یہ بات آپ سے کہوں کہ آپ نے مرزا صاحب کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ کا عام کلام ہوتا تھا، اب آپ مجھے دکھائیں، ثبوت دیں، ریکارڈنگ سنائیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ بھائی ہم تو ان پہ ایمان لے کے ان کی بات پہ ہم نے یقین کر لیے۔ میں یہ کہوں میں گا آپ کہ سے اس سے کہوں پہلے الہام بھی، سناؤ، مجھے ریکارڈنگ سناؤ۔ نہیں میں یہ بھی کہوں گا نا کہ اس سے پہلے بھی ہم نبیوں پہ ایمان لے کے آئے ہیں، تو اگر مرزا صاحب کا اس بات پہ انکار کرتے ہیں کہ ریکارڈنگ نہیں ہے، تو رسول اللہ پہ بھی انکار کرنا تو پڑے بالکل گا، ریکارڈنگ تو بھی نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے، قرآن کو تو بھی اس انکار لیے جب کرنا پڑے گا، میں نے تو نہیں اترتے ہوئے سے دیکھا۔ بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ تو پھر وہ تو پھر پورا ایمان ہی کولیپس ہو گیا، پھر خدا کو بھی نہیں میں نے دیکھا، اس کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ یہی اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی ہے نا نہیں پابندی کہ کوئی اب نہیں ان کے لگائی، بعد کوئی کسی اب ان کے بعد چیز پہ کوئی نبی نہیں پابندی آئے نہیں گا، اگر لگائی۔ یقین رکھیں گے تو پھر ایسے سوال نہ اٹھیں گے۔ پابندی لگائی ہوتی تو یہ امت اتنی ذہین اور فتین نہ ہوتی کہ پوری دنیا کو 27-28 سال کے عرصے میں یہ اپنا علم بھی عروج بھی ہوتا ہے جی، مسلمانوں نے یہ بھی ایجاد کیا جی، وہ بھی ایجاد کیا، ابو الحشم بھی ہم نے پیدا کیا، بیرونی بھی ہم نے پیدا کیا، جابر بن حیان بھی ہم نے پیدا کیا جی، کہ اس زمانے میں اس نے تذاب بھی بنا لیا جی، میتھ اور جیومیٹری کے ماہر تھے جی، ہارون رشید اور یہ وہ کہتے ہیں نا رسول اللہ نے منع کیتا، سوچنا نہیں، بس اندر بیٹھو کمرے اندھیرا کر کے تے نمازاں پڑھی جاؤ۔ نہیں پھر مطلب ان کے فرمان کے بارے میں اتنی زیادہ ہمیں جب ہم یقین کرتے ہیں نا ان پہ۔ نہیں فرمان ایسا ہوتا تو پھر تو یہ پھر ہسٹری میں لکھا کدھر ہوا کہ حضور سے ایک ایک بات پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ کیسے، وہ فوج لگاتے تھے، یہاں پہ لگا دو، یہاں پہ پوچھتے تھے کہ یہ خدا کا حکم ہے کہ آپ اپنے دماغ سے کہہ رہے ہیں، وہ کہتے تھے کہ بھی میں اپنے سے کہہ رہا ہوں، پھر یہ غلط ہے یا رسول اللہ، اس طرح لگائیں گے تو یہ نقصان ہو سکتا ہے، پھر آپ حضور تو پھر مجلس شورا کیوں بناتے تھے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے کسی کی گل نہیں مننی سی تو نہ سننی سی، بلکہ امت کو بھی کہا کہ مشورہ کیا کرو، تو یہ تو پھر بالکل ایسے کنٹروورشل باتیں ہو گئی نا۔ غور و فکر کرنے کا بھی کہا ہے، مشورہ کرنے کا بھی کہا ہے، آپ نے سوچنے تو کا کہا بھی کہا ہے، نہیں، غور و فکر تو لیکن کرنی ہی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس پہ غور و فکر کرنا شروع کر دیں کہ اب یہی اللہ مطلب کے ہے، نبی نے قسم کھائی ہے، یہی کیوں مطلب ہے۔ کھائی ہے، کدھر تھے، کدھر سے آئیں گے، کدھر کو جائیں گے، ایسی باتیں کرنے کے لیے نہ انہوں نے منع فرمایا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی بھی نبی نے ایسا نہیں کہا کہ میری بات جو ہے یہ منو اور سوال نہ کرو، نہ پوچھو نہ دسو، نہ جو سوال جس سے منع کیا گیا ہے اور جس سے وارننگ دی گئی ہے وہ بنی اسرائیل کی مثال دے، ہاں جی گاں حلال کرو، کیڑی کریے، وڈی ہوئے چھوٹی ہوئے، اودہ رنگ کیے، اودی عمر کیے، سانو اپنا منو سلوا نہیں چاہیے، سانو تے ادرک تھوم تے لسن دیو، وہ ناشکری کی باتیں ہیں جس کی مثال دی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ تم سے پہلے امتیں تباہ ہوگی، کیونکہ وہ سوال بہت کرتے تھے اور وہ سوال اس قسم کے ہوتے تھے، لا یعنی قسم کے سوال، یہ نہیں کہا کہ سوچو سمجھو نہیں، تفکر اور تدبر نہ کرو، نہ، یہ تو واحد نبی ہے کہ جس نے پوری دنیا کو
سوچنا اور سیکھنا سکھا دیا, سوچنا سمجھنا. اسلام تو دین تفکر اور تدبر کا ہے, کہ جس کو ملا نے کہا کہ سوچنا نہیں ہے, کیونکہ ملا نالائق ہے, اس نے کہا نا مینو کچھ نہیں آندا تے نہ تسی بھی سکھو کچھ. جو آپ کا حمد نظیر نہیں کہتا کہ قرآن تو گمراہ کر دیتا, تم پڑھو ہی نہ. ہم نہیں پڑھیں گے, حامد ہم نذیر عالم صاحب ہیں. ایسی بات کبھی کہہ ہی نہیں سکتے. پوچھ لو دعوی 300 یورو دی لانی ہے شرط, لا لی لگا لے, ہاں, پوچھ لینا میں کہ شرط حامد نہیں لگا. نذیر صاحب نے آپ کو یہ کہا کہ قرآن نہ پڑھے آپ گمراہ ہو جائیں گے؟ 100% کہتا ہے گمراہ, قرآن جو ہے نہیں پڑھنا چاہیے, قرآن تو گمراہ کرتا ہے. اگر پڑھنا ہے تو کسی عالم کے سامنے پڑھو, عالم سے پوچھ کے پڑھو. خود پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. پوچھو جاؤ. چلے میں ان سے پوچھوں, ہاں, ہمیں تو حامد وہ نذیر بڑی تو یہ بھی کہتا ہے کہ اسلام میں جو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے 3 جگہ پہ. ایک تو اپنی روٹھی بیوی کو منانے کے لیے, ایک وہ جھوٹ کے جس کی وجہ سے جنگ و جدل, جنگ کے دوران جاسوسی کرنی ہو, اور ایک دو اور بتاتے ہیں. تو میں نے سوال پوچھا کہ رسول اللہ نے اپنی بیویوں کو منانے کے لیے کتنے جھوٹ بولے تھے؟ وہ تو چپ ہو گیا. پھر بھئی اگر امت کو کہا کہ تم یہ جھوٹ بولنے جائز ہیں 4 جگہوں پہ یا 3 جگہوں پہ اس نے کہا, تو پھر اس نبی تو وہ ہے کہ جس نے کسی بچے کو گڑ کھانے سے منع نہیں کیا تھا کہ یہ بچے گڑ نہ کھائے, کیونکہ کل تک تو میں آپ کھاتا تھا, اس لیے آج میں تجھے کیسے منع کرتا. پہلے خود ترک کیا اور پھر بچے کو منع کیا. آئی امت تھنک کو کہہ یہ دیا جھوٹ بولو, آپ جھوٹ نہیں بولے. حدیث صحیح نہیں ہے, میں نے پوچھا تھا, مجھے ابھی کنفرم نہیں, لیکن یہ حدیث نہیں ہے گڑ والی. چلو جو بھی ہے, لیکن رسول اللہ کے ایسے عمل کرتے تھے جو خود نہیں کرتے ہوں. تو حامد نذیر صاحب کہتے ہیں کہ امت کو کہا جھوٹ بولو تسی, اور حامد نذیر بولتا ہے اسی لیے جھوٹ, اور وہ کہتا ہے کہ ہاں اجازت ہے اس کی. وہ اہل حدیث جو ان سے نا, وہ حدیث کے بغیر بات تو نہیں کرتے, پوچھ لینا. کچی بات نہیں کرتے, بڑی پکی شخصیت ہے جس کا میں نام کہتا حامد ہوں نذیر ہے. میں اس چیز کے ڈسکس ہی نہیں کرتا. انہوں نے کہا جی قرآن جو ہے وہ تو گمراہ کا ہے, اس کی آڈیو ہے بلکہ ادھر سرکولیٹ کر رہی ہوگی. میں کوئی زبانی کلامی بات نہیں کرنا. تم چلے قرآن آ کو, جاتے ہیں, ابھی انہوں گھنٹے نے ڈیڑھ کہا میں تھا کریں کہ گے. یہ جو احمدی مرزائی ہیں ہر وقت قرآن 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 کرتے, قرآن تو بندے کو گمراہ کر دیتا ہے. قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. آ جائیں گے تو پتہ کر لیں گے ان سے, انہوں پوچھ نے اگر لینا. ایسی بات کی ہے تو ہاں آپ کے بالکل, انہوں سامنے نے پوچھیں گے. میرے سامنے پوچھنا جی. خادم حسین رضوی کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو حدیث قرآن ساڈی چھاتی تے چٹے آگ نے سانو کہ ساڈے سامنے اسی پڑھاں گے, اسی تن دساں گے دا مطلب کی ہے, حرف و ناس کا مطلب کیا ہے. تمہیں کیا پتا ہو کہ قرآن کیا ہے؟ تم پڑھو گے تو تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آنی اس کی. تو ملا کہتا ہے کہ ہم نے پڑھا ہے, جو ہم تمہیں بتائیں گے وہ ٹھیک ہے, اس سے آگے نکلے گا تو وہ گستاخی, جو آپ نے گستاخی کا بنایا ہوا ہے وہ اسی لیے ہے کہ سوال نہیں کرنا مولوی کو. سوال کرے گا وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میری نالاکی پکڑی جائے گی, وہ کہتا ہے کہ تم نے گستاخی کر دی ہے سوال پوچھ کے, تاکہ اتنے بنے خوف ڈال دو دلوں میں کہ ہر چیز گستاخی ہے, ہر چیز. اوے حضرت عیسیٰ کو تم آسمان پہ نہیں مانتے, تم سوال کرتے ہو, گستاخی ہو گئی. نازل کا مطلب ہے آسمان سے نیچے آنا, کیسے آئے گا, کیوں آئے گا, تم سوال کرتے ہو, گستاخی ہو گئی. کہ دماغ بند, سوال نہ پوچھو تاکہ ہمارا حلوہ منڈا چلتا رہے, وہ یہ چکر ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے سوچنا سکھایا, ملا کو کیا چیلنج. ملا نے کہا ساڈی تے دکانداری بند ہو گئی. وہ یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں واقعی آپ حقیقت میں ان کو مانتے ہیں, کن کو مانتے ہیں؟ مرزا صاحب کو؟ آپ کو لگتا ہے میں شگلی چ مارا کھانے پہ ہیں اسی, سانو مزہ آتا ہے. ساڈے مکان نو اگ لا دو, میرا بڑا پہ دل کرتا یار میں نواں بنانا ہے. کوئی, کیونکہ ان کو ماننے کی, ویسے میں نے تو اگر آپ کو خدا کی قسم انصاف سے بتاؤں تو مجھے تو کوئی تک ہی نہیں لگتی نا ماننے. وہ عیسائی یہودی بھی کہتے ہیں خدا کی قسم. میں آپ کے کئی ادھر چرچز میں گیا ہوں, امریکہ میں اسٹیلا نیاگرا, جو ننز ہیں وہ مذاق کرتے, کہتے تم مسلمان ہیں. میں کہتا ہوں یا او یو بلیو ان محمد. کبھی جایا کرو نا, پڑھے لکھے عیسائیوں کے پاس بیٹھا کرو چرچز میں. میں نے تو مڈ نائٹ ان کے میس بھی اٹینڈ کیے ہیں کرسمس کی رات کو. اور میں گیا ہوں اسٹیلا نیاگرا, ایک جگہ ہے بہت بڑا چرچ ہے, بہت بڑا, وہاں پہ ایک اسکول ہے اسٹیلا نیاگرا ایجوکیشنل پارک اسے کہتے ہیں.
وہاں پہ ہر نن جو ہے وہ منیمم پی ایچ ڈی ہے اور وہ پڑھاتی ہے اسٹوڈنٹس کو نا, ٹیچنگ بھی کرتے ہیں, اور ان کو پی ایچ ڈی جو ہے چرچ کراتا ہے جب وہ اپنی لائف وقف کر دیتی ہیں. اور میں ان میں 15-20 دن رہا اسٹیلا نیاگرا میں, تو وہ اس طرح مذاق اڑاتے, وہ کہتے ہیں کہ تو پڑھا لکھا بندہ ہے, کو تو کا بندہ ہے کہ تم محمد پہ بلیو کرتے ہو, نعوذ باللہ. لیکن یہاں پہ جو مرزا صاحب نے خود اپنا جو بارے میں جو لکھا ہے, اور میرے لیے یہ جائز نہیں کہ میں دعوی نبوت کروں اور اسلام سے خارج ہو جاؤں بالکل, اور کافر قوم سے جا ملوں, اور سنو کہ میں اپنے الہامات میں سے کسی الہام کی تصدیق نہیں کرتا جب تک میں اسے کتاب اللہ پر پیش نہ کر لوں. بے شک. اور میں چاہتا ہوں کہ ہر وہ بات جو قرآن کے مخالف ہو, جھوٹ, الحاد اور بے دینی ہے, پھر میں مسلمان ہوتے ہوئے کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہوں؟ ہاں صحیح ہے. اور میں اس بات پر اللہ کی حمد کرتا ہوں کہ میں نے اپنے علامات میں سے کسی علام کو ایسا نہیں پایا جو کتاب اللہ کے مخالف ہو, بلکہ میں نے ان سب کو رب العالمین کی کتاب کے عین موافق پایا. بے شک. تو یہاں پہ تو وہ سراۃً دعوے سے انکار کر رہے ہیں. اس دعوے سے انکار کر رہے ہیں, یہ نہیں نہ لکھا, یہ ایک نبوت کے دعوے سے انکار کر رہے ہیں. بس یہ اس نہیں طرح آقا نے ہر شاید شبے چھپائے تھے, غلام نے بھی وہی کچھ کیتا ہے, ایسے شبے میں ڈال دیا. شبہ نہ ہوتا ہاں, تو پھر بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں, مہدی ہوں, اور میں وہی مسیح اور مہدی ہوں جس کے مطابق رسول اللہ نے فرمایا کہ نبی اللہ ہوگا, تو انہوں نے کہا ڈاکہ پہ گیا, ڈاکہ پہ گیا, حضور کی نبوت کے اوپر ڈاکہ پہ گیا, رسول آخری رسول ہے, آخری نبی ہے, کوئی نہیں آ سکتا, نبی کا لفظ بھی بولنا جرم ہے, منع ہے, کرنٹ پہ جائے گا, سوال نہیں کرنا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جس نبوت کی تم بات کرتے ہو میں نے دعویٰ کیا ہے ہرگز نہیں, وہ تو مجھے اسلام سے باہر کر دے گی, اور وہ نبوت وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اور آپ کی نبوت کو منسوخ کرتی ہو. میرا تو خدا نے نبی اور رسول صرف نام اس لیے رکھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی حاصل کرتا ہوں. میرا حال تو اس چاند کی طرح ہے جو سورج سے روشنی لیتا ہو, اور وہ سراج المنیر جو ہے وہ پاک رسول اللہ ہے. میری حیثیت تو صرف اتنی ہے, میری تو اپنی کوئی روشنی نہیں ہے, میں تو اندھیرے میں ہوتا اگر رسول اللہ کا پاک وجود پر نور وجود نہ ہوتا. میں صرف اس لحاظ سے نبی اور رسول ہوں. اور یہ ختم نبوت اور خاتم النبیین کا مطلب یہی ہے, کسی نبی کو یہ شان نہیں بخشی گئی, وہ ختم نبوت کا ٹائٹل نہیں دیا گیا, وہ اسی لیے کہ آپ نبیوں کو بنانے والے ہیں. تمام نبوت کے جو چشمے تھے وہ خشک ہو گئے سوائے ایک فیض کا چشمہ, اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس سے قیامت تک آنے والی نسلیں پئیں گی. ہاں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلے گی نا قیامت تک. تو وہ پھر کیسا جاری چشمہ ہے کہ جس میں نبی اور رسول نہیں پیدا ہوں گے, کیونکہ خدا تعالیٰ کا. اور وہ امت کے جو 5 ٹائم پڑھتی ہے اتحیات میں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, تو وہ کیا انعامات تھے, جو کیا فضل تھے جو خدا تعالیٰ نے ابراہیم اور اس کی اولاد پہ کیا ہے. وہ تو نبوت تھی. اگر آپ ایسی بات کریں گے نا, پھر آپ اپنے خلیفہ صاحب کی بات کے اگینسٹ چلے جائیں گے. وہ کیا ہے جی, بتا دیں. انہوں نے ایک تقریر میں کسی بچی نے ان سے سوال کیا کہ اگلا نبی جو ان سا جب آئے گا تو وہ کیا حضرت احمدیوں میں سے ہوگا یا مسلمانوں میں سے ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ جی کسی نبی کی پیشن گوئی نہیں ہے, تو آئے گا کدھر سے, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ بالکل سچ کا ہے, ہمیں نہیں پتا. اگر ہم پھر وہ نبوت کا جو فیض تھا جو بانٹ رہا ہے وہ ایک دم سے ختم وہ کیسے اس لیے کہ یہ جو خلافت علی منہاج نبوت جو ہے یہ قیامت تک قائم ہو گئی اور یہ رہے گی. اگر خلافت قائم ہے تو یہ نبی کی جگہ پہ ہی ہے. مقصد تو یہ ہے کہ بھٹکے ہوئوں کو سیدھا رستہ دکھانا. ایک نور من اللہ جو خدا کے ہاتھ ہو, خدا تعالیٰ کی طرف سے, جب وہ قائم ہو گئی تو بس پھر مسلمانوں میں عیسیٰ ابن مریم میں کسی بھی وقت آنا تھا. 4 تو جو خلیفہ تھے خلافت راشدہ کا خدا کے رسول نے خود بتا دیا تھا
کہ خلافت آئے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت آئے گی، پھر ظالم بادشاہت، پھر ظالم خلافت آئے گی، اور پھر یہ جو اندھیرے کا یا دور ہوگا جاہلیت کا امت پہ آئے گا، اور اس کے بعد امام مہدی آئیں گے جاہلیت کے دور کو ختم کرنے کے لیے، اور اس کے بعد خدا کا رسول بھی چپ ہے پھر۔ تو جس چیز کی بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دی، اس کے بعد آپ خاموش ہیں، تو حضرت مرزا صاحب کی کیسے جرت ہو سکتی ہے کہ وہ بتائیں کون آئے گا جو دیکھیں نبی اور رسول کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا، اس پہ غور کریں، اور وہ ہے کہ بندوں کو، بشروں کو خدا کی پہچان کرانا۔ اگر تو انسان کی صف لپیٹی گئی ہے تو پھر تو جی کسی نے نہیں آنا۔ اگر انسان موجود ہے اور اس نے بھٹکنا بھی ہے، اس میں نفس امارہ بھی ہے، نفس لوامہ بھی ہے، اور نفس مطمئنہ پہ اس کو پہچانا ہے، خدا کی منشا ہے، تو اس نفس مطمئنہ پہ پہنچانے کے لیے اسے خدا کا ہاتھ چاہیے، اور وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ مکالمہ اور مخاطبہ کا سلسلہ جاری نہ رکھے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وحی کا نزول بھی ختم، الہام کا نزول بھی ختم، اور نہ کوئی نبی آ سکتا، تو نعوذ باللہ پھر تو ختم نبوت نے آ کے بندے کا اور خدا کا رشتہ توڑ دیا ہے، جو کہ ایک اچھی چیز تو نہیں ہے، وہ تو خدا کا عذاب ہو گیا۔ کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب دین مکمل ہو گیا، اور خدا تعالیٰ جو ہے وہ اس نے اسلام ہے ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਦੀ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ, ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ, ਆਪਣਾ ਢੋਲੇ ਤੇ ਮਾਈਏ ਗਾਓ, ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਮਰ ਰਬਾਬ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਝੂਠੇ ਔਰ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਈ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਬੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਯਾਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਰ ਖੌਫ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ نہیں ہے, وہ فلٹرنگ میکانزم ختم ہو گیا۔ تو اس لیے یہ باتیں ساری غور و فکر کی ہیں، صرف بھی نہیں کہ منی جاؤ بغیر وجہ سے، نو وہ تو کوئی نہیں مانے گا یار۔ یہ 2024 ہے، لوگ عیسائیت چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ کتنے یسوع عیسیٰ مریم آسمان پہ چلا گیا، کسی نے نہیں آنا، پانی پہ چلتا تھا، کوڑوں کو دیتا تھا۔ وہ چرچ خالی ہو گئے نے، بیچنے شروع ہو گئے نے۔ یہ سب فضول ہے، سب جھوٹ ہے۔ اتنی بڑی انہوں نے تعمیر کی عمارت، اور عیسائیت سب سے زیادہ بڑی، ابھی صرف آپ کو نام کے عیسائی ملتے ہیں، پریکٹسنگ عیسائی نہیں ملتے۔ احمدی اور مسلمان بھائیوں کو السلام علیکم، مرزائیوں کو وعلیکم السلام۔ عقل کی ہدایت کی دعا۔ السلام علیکم۔ مسلمان آ گئے جی۔ وعلیکم السلام۔ نہیں کیا حال چال ہے سب کو؟ تسی احمدی ہو تو تانوں غصہ نہیں کرنا چاہیے، جو مسلمان ہو تو غصہ نہیں کرنا چاہیے، مرزائی ہو تو تہاڈی موج جی۔ جی باجی اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے بالکل۔ آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ میں تو جی الحمدللہ، کیٹیگری اور سب بنا لی۔ خیریت ہے۔ آپ کہاں پہ ہوتی ہیں، یورپ میں یا امریکہ میں؟ جی میں بھائی کینیڈا میں ہوں۔ اچھا اچھا، ورنہ یورپ والے تو اس ٹائم سو جاتے ہیں نا، ابھی ہاں جی، کینیڈا امریکہ کا ٹائم چل رہا ہے باجی۔ ہاں جی بالکل۔ مجھے نا سنائیں ایک ہمیں کوئی بات۔ جمیل بھائی، جی جی یہ مجھے آپ کو بتانا تھا، یہ روحانی خزائن جلد 5 آئینہ کمالات اسلام کا صفحہ نمبر ہے 346۔ جی جی اس میں نا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک جلالی مسیح کا بتایا ہوا ہے نا، پیش گوئی کی ہوئی ہے۔ ہاں ہاں جی، تو یعنی یہ پیش گوئی کی بات کی جائے نا کہ آگے حضور نے کچھ نہیں بتایا،
تو مسیح کے نزول کا بتایا ہوا ہے، یعنی جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، اسی طرح جو جلالی مسیح ہے نا، یہ حضور تو جمالی ہے نا، بالکل صحیح. ہاں جی، تو اب آئندہ جو ہے نا وہ جلالی مسیح کا نزول کا ہے. اگر آپ کہیں تو میں پڑھ کے سنا دوں تھوڑا سا. ہاں پڑھیں. سنائیں بھائی. ہاں جی میں سناتی ہوں. اس تقریر میں اس وہم کا بھی جواب ہے کہ نزول کے لیے مسیح کو کیوں مخصوص کیا گیا. یہ کیوں نہ کہا گیا کہ موسیٰ نازل ہوگا یا ابراہیم نازل ہوگا یا داؤد نازل ہوگا، کیونکہ اس جگہ صاف طور پر کھل گیا کہ موجودہ فتنوں کے لحاظ سے مسیح کا نازل ہونا ہی ضروری تھا، کیونکہ مسیح کی ہی قوم بگڑی تھی اور مسیح کی قوم میں ہی دجالیت پھیلی تھی، اس لیے مسیح کی روحانیت کو ہی جوش آنا لائق تھا. یہ وہ دقیق معرفت ہے کہ جو کشف کے ذریعہ سے اس عاجز پر کھلی ہے، اور یہ بھی کھلا کہ یوں مقدر ہے کہ ایک زمانہ کے گزرنے کے بعد کہ خیر اور صلاح اور غلبہ توحید کا زمانہ ہوگا، پھر دنیا میں فساد اور شرک اور ظلم عود کر آئے گا، اور بعض کو کیڑوں کی طرح کھائیں گے، اور جاہلیت غلبہ کرے گی، اور دوبارہ مسیح کی پرستش شروع ہو جائے گی، اور مخلوق کو خدا بنانے کی جہالت بڑے زور سے پھیلے گی، اور یہ سب فساد عیسائی مذہب سے اس آخری زمانہ کے آخری حصہ میں دنیا میں پھیلیں گے. تب پھر مسیح کی روحانیت سخت جوش میں آ کر جلالی طور پر اپنا نزول چاہے گی. تب ایک قہری شبیہ میں اس کا نزول ہو کر اس زمانے کا خاتمہ ہو جائے گا. تب آخر ہوگا اور دنیا کی صف لپیٹ دی جائے گی. اس سے معلوم ہوا کہ مسیح کی امت کی نالائق کرتوتوں کی وجہ سے مسیح کی روحانیت کے لیے یہی مقدر تھا کہ 3 مرتبہ دنیا میں نازل ہو. آگے تھوڑا سا حضور اور تشریف فرما رہے ہیں کہ یہ وجہ کیا تھی، یعنی مسیح کا نازل ہونا کیوں ضروری ہے. اس جگہ یہ نقطہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت بھی اسلام کے اندرونی مفاسد کے غلبہ کے وقت ہمیشہ ظہور فرماتی رہتی ہے، اور حقیقت محمدیہ کا حلول ہمیشہ کسی کامل متبع میں ہو کر جلوہ گر ہوتا ہے. یعنی کامل کوئی نہ کوئی اتباع کر رہا ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. جو احادیث میں آیا ہے کہ مہدی پیدا ہوگا اور اس کا نام میرا ہی نام ہوگا اور اس کا خلق میرا ہی خلق ہوگا، اگر یہ حدیث صحیح ہے تو یہ اسی نزول روحانیت کی طرف اشارہ ہے. لیکن وہ نزول کسی خاص فرد میں محدود نہیں. صدہائے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن میں حقیقت محمدیہ متحقق تھی، اور ان دلہ ذلی طور پر ان کا نام محمد یا احمد تھا. حضور فرما رہے ہیں کہ صرف میرا نام ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد یا احمد، بلکہ کئی گزرے ہیں. ہاں جی، لیکن چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مرحومہ ان فسادوں سے بے فضل ہی تعالی محفوظ رہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو پیش آئے، اور آج تک ہزارہ صلحاء اور اتقایا اس امت میں موجود ہیں کہ جو کہبہ دنیا کی طرف، مجھے یہ تھوڑا لفظ صحیح نہیں سمجھ آ رہا، جو کہبہ دنیا کی طرف پوچھ دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. 5 وقت توحید کی اذان کی مساجد میں ایسی گونج پڑتی ہے کہ آسمان تک محمدی توحید کی شعائیں پہنچتی ہیں. پھر کون موقع تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت کو ایسا جوش آتا جیسا کہ حضرت مسیح کی روح میں عیسائیوں کے دل آزار بازوں اور نفرتی کاموں اور مشرکانہ تعلیموں اور نبوت میں بیجا دخلوں اور خدائے تعالیٰ کی ہمسری کرنے نے پیدا کر دیا. اس زمانے میں یہ جوش حضرت موسیٰ کی روح کو بھی اپنی امت کے لیے نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ تو نابود ہو گئی. میرے پاس یہی ایک صفحہ ہے، تو اگلا جو ہے نا، اور میں اصل میں بک کا پیج نہیں کھولا، میں ایک ہی صفحہ پڑھ سکی ہوں. تو اس میں حضور فرما رہے ہیں کہ جو امت محمدیہ ہے، اس میں چاہے جتنی مرضی کمزوریاں ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے نا کسی بندے کو خدا بنا کے اس کی پوجا نہیں کی.
اس لیے جب کوئی فتنہ بندے والا اٹھے گا نا اس آپ نے میں آتے ہی مسیحی جو آپ نے روح ہے، آتے ہی پورا شو سنبھال لیا، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی جو بھی جھوٹ لکھے ہیں وہ ہمیں بھائی پہلے سنانے شروع کر پلیز دیے، بات سنتے ہیں جو اور بات میں آپ کر نے رہی ہوں. میں آپ مسیحیت پہ بہتان باندھنے شروع کر دیے جیسے مرزا صاحب نے باندھے تھے، اور اچھا جی ادب یہ خاموش بھائی ہو کوئی جائے، آپ کو طریقہ بات نہیں ہے، میں کرنے دیں. ابھی اپنی محفل کے بات کلیئر نہیں آداب کر کے سکی. لحاظ سے چاہیے تھا کہ جو آپ سے پہلے آئے ہوئے ہیں ان کو موقع ملتا اور وہ بات کرتے، لیکن انفارچونیٹلی آپ نے محفل کے آداب کو ملحوظ خاطر بالکل نہیں رکھا بھائی اور میں اپنی کہانی شروع کر دی، اور عورت بار کی بار عزت کرنا آپ سیکھیں. مسیحیت پہ عورت کی عزت ہوتی اور ہے، نہیں ان نہیں کو نہیں، عورت جب مردوں کی محفل میں آ جائے تو پھر برابری ہوتی ہے، آپ کو یار پتہ ہی نہیں خاموش ہے، رو بھائی. آپ یار کو پتہ یہ عورت ہے کا کہ جو کدھر ہے؟ مضمون مردوں کی چل ملک رہا محفل تھا عوان میں اس میں کو اس آنا ہی اتارو یار، واجب یہ نہیں کون ہے؟ ہے۔ باسٹک صاحب آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، آپ صرف باتیں کرتے ہیں، عورت کا مردوں کی محفل میں آنا. آپ میری بات پلیز سنیں. میں جو ٹاپک چل رہا تھا میں اس کے ساتھ بات کرنا چاہ رہی نہیں تھی. فواد جی، میں آپ کوئی کو نیا پہلے پتا ٹاپک نہیں ہونا شروع چاہیے، کر رہی یہ تھی جو کہ بھائی آپ مجھے باتیں کہیں. کرتے ہیں، نہیں ٹھہر جائیے، صبح شام یہ بھائی نے مجھے کہہ دیا، یہ تنا دے دیا کہ عورت کا احترام کرو. آپ مجھے بتائیے کیا دین بھائی اسلام احترام یہی اجازت ہے نا کہ دیتا ہے؟ میں نے سن ایک بات لیجئے شروع بہن کر جی، لی ہے. سن لیجئے، کیا دین اسلام اجازت دیتا ہے کہ مردوں کی محفل میں ایک عورت آ کے بیٹھے؟ بتائیے مجھے. میں اگر تو غیر اسلامی بات کرتی، کوئی بے حیائی کی بات کرتی، پھر آپ مجھے کہہ سکتے ہیں. میں وہ ایک آپ کے جو بھی عقائد ہیں بہن آپ کے ساتھ ہیں، میں پھر بھی آپ کا عزت لحاظ کر رہا ہوں. یہ جو بھائی نے مجھے بولا ہے جی احترام کرو عورت کا، تو آپ بتائیے مجھے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مردوں کی محفل میں ایک عورت آ کے بیٹھ جائے؟ میری بات آپ سنیں گے اگر آپ تھوڑا سا بھائی میں موقع دیں. سنوں گا. میں نے اسی لیے بات کی تھی کہ آپ سے پہلے میں ادھر آیا ہوا تھا، میں نے احتراماً جو بات چل رہی تھی اس کا احترام بھائی کیا ہم دونوں اور اکٹھے ہی ہو کر آئے ہیں، خاموش ہو کیا کے ہو بیٹھ گیا. گیا. میں ایک آپ مجھ ٹاپک سے بعد میں آئی ہیں اور آپ نے جو ہے نا مسیحیت کے اوپر طنز اور اٹیک کرنے شروع کر دیے. مرزا صاحب نے جو لکھا ہوا ہے آپ نے سنانا شروع کر دیا. شاید آپ کو پتا تھا کہ میں مسیحی ہوں، نہیں بھائی. لیکن یہ میں بہت ہی غلط عمل آپ تھا آپ کا. ملک بھائی سے پوچھ لیں. آپ حضرت نون ہیں؟ ہاں آپ جی، حضرت آپ نون؟ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں ہی ہوں؟ نہیں نہیں، آپ کی آواز، لیکن آپ ڈیفرنٹ آئی ڈی سے آئے ہیں نا، تو کوئی بات کون پورا سی نام ڈیفرنٹ نہیں آئی ڈی بھائی ہے آپ کا بھائی؟ شو ہوتا ہے، ہم دو این او آئیڈیاں شو نہیں ہوتا رکھنے ہے. والے، یہی رکھی ہوئی ہے اور شروع سے سبھی جانتے ہیں. نہیں. کیسر اچھا بھائی اچھا بیٹھے ہیں، پوچھیں، میرے بھائی بڑے پیارے محترم بھائی ہیں، جی، احمدی بہت بھائی آپ پیارے، ہیں، بہت محترم ہے. تھوڑا سا بات ملک کرتے ہوئے تلک وقفہ دیتے ظہور ہیں. ملک صاحب ہیں، یہ پوچھئے ان سے مجھے جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں. بھائی آپ بات کرتے کرتے دوسرے کو بھی بھائی موقع دیں نا. میں میں ایک مسیحی آ کے پہلے بیٹھا ہوا ہوں اور آپ نے مرزا صاحب کی تحریر لے کے آئی جس پہ جناب علی اسٹریٹ جو ہے مسیحیوں پہ جو ہے وہ ہمارا اٹیک ایک ہو رہے ہیں، ٹاپک تو ہے آپ کہ نے ایک پڑھنا شروع کر مسیح دیا. نے دوبارہ آنا ہے. وہ ایک بات ہو رہی تھی کہ آئندہ کسی نے مزید آنا ہے کہ نہیں. ہم وہ آپ کے تو لیے میں نے نہیں یہ بات کی. وہ ایک مسیح تو آپ نے پہلے بنا دیا، ابھی ایک اور بنا رہے ہیں آپ. جتنے بھی آ جائیں اللہ کا فضل ہے. کوئی اللہ تعالیٰ مقرر کرے تو اس کو کوئی پابندی تو نہیں لگا سکتا. یہ آپ کی موج ہے. پہلے ہاں والے جی، کو تو وہی تو ثابت بھائی کر میں دیں کہہ وہ رہی حقیقی ہوں. تھا کہ وہ کیا تھا. بھائی دوسرے کو بھی موقع دیتے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک کی بات ابھی منہ میں ہو تو دوسرا شروع کر دے. میں آپ کو کوئی تنگ نہیں کیا، میرا آپ نے کوئی کیا مقصد نہیں تھا. میں مجھے ایک تنگ پوائنٹ کیا تھا ہے. میرا. میں سکون سے بیٹھا ہوا ہوں، اٹھ کے بیٹھ گیا ہوں کہ یہ بہن نے آتے ہوئے سیدھے سیدھے جو ہے نا مسیحیت پہ اٹیک کرنے شروع کر دیے بھائی ہیں. یہ اٹیک ہو ڈائریکٹ گیا میں آپ یہ کے لیے نہیں ناجائز ہے. کر السلام رہی. علیکم ملک آپ صاحب. کو کوئی ملک حق کیسر حاصل صاحب، نہیں ہے کہ اس طرح سے آپ گفتگو کریں. کیا اٹیک کیا کیا ہے بھائی؟ آپ پہ کیا اٹیک السلام ہوا؟ یہ علیکم تحریر حضرت صاحب. کیسے ہمارا ہوئی ایک ہے؟ تو عقیدہ ویسے ہے، جو آپ کا عقیدہ ہے آپ اپنا عقیدہ جہاں بتائیں ہم سن لیں گے. جی عقیدے کی فرمائیے میری حضرت بات بھی بات میں صاحب. سننے کرتا میں ہوں کیا تو حرج ہے. مرزا صاحب 52 سال جب تک حیات تھے اپنے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے وہی عقیدہ تھا جس پہ سارے مسلمان امت جو ہے عالم اسلام اور مسیحیت دونوں کا اجماع ہے. اسی بات کی نفی کر رہے ہیں آپ. کیا ہاں اجماع جی ہے؟ بالکل. جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز 52 بتا سال دیتا تو ہے، مرزا صاحب اسی پہ تھے یہی میری بہن. یہی باعث صداقت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بتاتا ہے تو وہ حق ہو جاتا ہے.
حق کی طرف سے وہ حضرت صاحب پیغام آپ ہوتا ایسا ہے۔ کریں، ان خاتون کو بات کرنے دیں، پھر آپ سے ہم بات کر لیں گے، آپ کے جو بھی مسائل ہیں جو آپ کو تھوڑا برا نہیں جی، لگا ہے ہم آپ سے بات کر نہیں لیں گے، برا بیٹھے نا، لگا تو کوئی ہے، نہیں آپ مسئلہ۔ اگر بات کر لیں گے تو آپ کے پاس جی۔ کون سا مسائل پڑا ہوا ہے جو مجھے بات بھائی ہے؟ آپ تھوڑا سا صبر نہیں، کرتے مسائل ڈائریکٹ، تو- میں نے مسائل تو کوئی آپ کے آپ پاس کو بھی نہیں پڑے گالی میرے نہیں بھائی۔ دی، کو کچھ نہیں کیا، میں ایک بھائیوں کو انہیں بات بات کرنے بتا دیں، رہی وہ ہوں۔ چلی جائیں گی بات کر کے، وہ بات کر کے میں چلی نے جائیں صرف گی، ایک پھر ہم پوائنٹ بات کر رکھنا لیں گے، تھا کوئی جس نہیں کے مسئلہ۔ لیے میں انوائٹ کر کے، میں خود ماڈریٹر ہوں، تو میں تو اس وجہ سے اوپر آئی صرف کہ میں یہ جمیل بھائی کو یاد کروا رہی تھی کہ بھائی اس جگہ پہ ہمارے مسیح موعود نے ایک پیشگوئی کی ہوئی ہے جلالی مسیح کی، اس میں نہ کوئی آپ کے لیے طنز ہے نہ کسی اور کے لیے، ہم تو آپس میں ایک پوائنٹ رکھ رہے تھے۔ وہ مجھے یہ پوائنٹ آپ میں ضرور نے کیجیے، آپ کوئی نے مسئلہ سنا نہیں ہے، ہوگا، لیکن میں نے پوائنٹ ایسا رکھیے باقاعدہ جمیل کہ بھائی کہہ کے احتیاط بات سے کی۔ اور ہاں، خیال بالکل، رکھیے بالکل۔ کہ کسی کی بھی دل آزاری اس پوائنٹ سے نہ ہو، یار آپ کیونکہ بائی چانس already آ گئے ہیں، ابھی ہم دل خدا کو آزاری already راضی جو بات آپ کریں گے یا باتیں بندوں کو ہیں، راضی جو آپ کریں کے عقائد ہیں، ان بخوبی واقف ہیں کہ میں کسی کو نہیں چھیڑتا ہوں۔ چلے کوئی بات نہیں حضرت نون خاموش صاحب، بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہر کسی کی دل آزاری ہوتی رہتی ہے، کوئی بات نہیں ہے، اس اوکے۔ مسلمانوں کی عیسائی بہت دل آزاری کر رہے ہیں اور پچھلے 1400 سال سے کر رہے ہیں، کوئی بھائی بات عیسائی پتہ نہیں کون ہے، عیسائی تو آپ ہیں۔ مسیحی ٹھیک ہے، مسیحی کر رہے ہیں، روز کرتے ہیں، ہمارے رسول کے ہم تو کارٹون بالکل نہیں بناتے کرتے ہیں، کسی کی دل آزاری، بتائیے مجھے ہم ہمارے نے کس کی رسول کی کے ہے؟ کارٹون بناتے ہیں پورے یورپ اور کس نے امریکہ بنائے ہیں بھائی، کس نے بنائے ہیں بتائیے مجھے۔ مسیحوں نے، مسیحی بناتے ہیں نا، کون سے ہے وہ جو مسیحی ہو بناتے ہیں؟ آپ، ان کو کیسے مسیحی کہہ سکتے ہیں؟ کیا کہیں پھر ان کو، کیا مسیحی کے آپ کیا کہتے ہیں ان کو جو بناتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں، آپ ان کو جو بھی وہ شرانگیزی کا کام کر رہا ہے، آپ اس کو مسیحیت کے ساتھ تشبیہ دے کے زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ وہ مسیحی ہیں؟ بھئی ہمیں کیا پتا، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم مسیحی بھائی ہیں۔ کوئی ہمیں کیا سرٹیفکیٹ پتا لا دینا، پھر اس کا آپ مطلب ہے بات کہ سنیں آپ نا، کو پتہ ہی نہیں حضرت ہے۔ نون صاحب، چلو حضرت نون ٹھنڈے ہو صاحب جائے گا، آپ نون صاحب ہمیں ٹھنڈے ٹھنڈا سرٹیفکیٹ پانی بتا پیے، دیں کوئی نا۔ بات نہیں۔ ہاں چلیں چھوڑ چھوڑے، دیں، انہوں نے بس ان کو کوئی تھوڑا ایسی ویسی فیل ہو بات گیا، نہیں کی، جبکہ انہوں نے کوئی ایسی ہمارا بات نہیں ٹارگیٹ کی، پتہ نہیں تھے وہ۔ آپ یا تو وہ اسپیسیفک بات بتائیں کہ مجھے اس بات سے تکلیف ہوئی ہے، تو پھر تو ہمیں بات بالکل، سمجھ بھی ہے۔ انہوں نے بہت ساری باتیں کی کون ہیں جو سی؟ بھی ابھی تحریر ہاں پڑھی ہے۔ بتائیں، فار کون سی ایگزامپل، بات؟ مثال کے طور پہ، مثال کے طور پہ مسیحیوں کے قائد عیسائیوں نے ایسے کر دیا۔ بھائی ابھی کیا آپ جو کر دیا؟ قائد مطلب جو پوری ہے، بات کریں نا۔ کیپ یور فیتھ، whatever you have, keep it to yourself۔ او بھائی آپ We are کوئی keeping بات to کریں، کوئی ourselves، بات آپ نے پوری چلتی بتائیں، ہے یہ مشیوں کیسی میں بات ہاتھ کر دے رہے ہیں دیا آپ؟ ہے۔ آپ کو کسی نے انوائٹ ایسے کیا تھا فضول یہاں میں پہ؟ بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے عقائد کے خلاف ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کو براڈ مجھے پہ نہیں آج آنا چاہیے۔ ملک بھائی جو ہے اتنے نائس براڈ پہ طریقے کیوں سے نہیں وہ آنا چاہیے اپنے بھائی؟ میں اس بات براڈ کا ایکسپلین کر مینیجر رہے ہیں ہوں، کہ آپ مجھے کو پتا یقین ہے۔ نہیں آ رہا کہ ملک ہاں، کیسر تو بھائی پھر ہمیں اتنے اتار دو یار۔ طریقے سے بات میری کر رہے ہیں۔ براڈ چل رہی ہے۔ اچھا پھر ہمیں اتار دے، ٹھیک ہے۔ او بھائی حضرت صاحب کی تہانوں غصہ لگیا؟ پہلا پوری گل دسو بھی مینوں اس گل دے نال یہ اختلاف بھائی ہویا جان، ہے۔ یہ جو بہن آئی ہوئی ہے، بہن سے دوبارہ سے آپ پڑھوا لیں، آپ کو پتہ چل جائے وہ گا۔ تے مسلمان، ہاں جی چلو دوبارہ پڑھوا لیندے ہیں، بھائی ہمارے لیکن حضرت تہانوں مسیح کی موعود ہے کی جڑی بک ادھا ہم گھنٹہ تو ضائع اسے بار کیتا بار ہے۔ پڑھیں گے بھائی، ہم تو بار بار پڑھیں گے اس کو۔ ہاں بالکل یہ پڑھتے تو جائیے۔ ہمارے لیے پیغام ہے، ہمیں بڑے سمجھایا جب گیا ہے۔ محفل میں کوئی اور بیٹھا ہوگا تو اس پہ اعتراض کرے گا، وہ تو کریں، واجب آپ ہے۔ اعتراض کوئی بات نہیں، اعتراض کریں، آپ حضرت ہزار نور دفعہ صاحب، کریں، اعتراض واجب ہے۔ آپ بالکل کریں، حضرت آپ نور صاحب، حضرت نون بھائی، ہر نبی پہ اعتراض ہوتا ہے، آپ اعتراض ہمیں نہیں کر اس رہے، کا آپ ڈر ہماری نہیں ہے۔ آپ ہماری زبان بندی کر رہے ہیں، اعتراض کریں، کوئی بات نہیں۔ ہاں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ کی، جیسس تو ہے ہی اور شخصیت جو بائبل میں او آپ بھائی لوگ کیا بیان بات کریں، ہم کر تو رہے ہو بھائی؟ یہ جو ٹائٹل آپ نے لیا ہاں ہے جی۔ مسیح کا، وہ مسیح کون ہے؟ ہم تو مسیح کا حضرت عیسیٰ مطلب ہے کو ماننا سیاحت کرنے والا، اچھا، مسیح کا مطلب ہوتا ہے سیاحت لیکن کرنے والا۔ قرآن کا جو حضرت عیسیٰ ہے نا وہ یہ کچھ بھائی اور آپ ہے، نے مطلب بھی اور بنا بائبل کا لیا۔ عیسیٰ کچھ اور ہے۔ بائبل میں اب عیسیٰ دیکھیں نا، نہیں ہے، بات ایک سن، ہی ہے، مسیحا ہے، وہی ہے، آپ یہ مانتے ہیں بات؟ بالکل وہی ہے۔ نہیں، یہ آپ مطلب پورے ہوش و واس میں بات کر رہے ہیں کہ بائبل اور جو کچھ لوگ جی، تو بھائی میں کہتے ہیں کہ وہ یہ حضرت بات عیسیٰ اور حضرت مسیح ڈیفرنٹ لوگ ہیں، کرسچن لوگ۔ آپ تو یسوع اچھا کہتے ہیں، پھر عیسیٰ تو نہیں کہتے۔ آپ تو یسوع کہتے ہیں یسوع المسیح، مسیح۔ خداوند یسوع المسیح۔
हाँ, लेकिन वो हम हज़रत ईसा की बात कर रहे हैं। हम खुदावंद अल मसीह को नहीं कह रहे, हम हजरत मसीह से की बात कर रहे हैं, जो हमारे जो प्रॉमिस पैगंबर थे, मसाया है जो ना। रसूल थे हजरत यूसुफ की तरह, हजरत आपके मूसा पास की तरह। हाँ जी, हम बशर रसूल की बात कर रहे हैं। जी जी बनी इसराइल के जो बशर रसूल थे हम उनकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, हम खुदावंद की बात खुदावंद नहीं कर मसीह कोई बात नहीं करते। रहे। हाँ, आप ऐसा करके आ आपको गए। शायद गलती लगी, हम वो पॉइंट नहीं था हमारा, तो जो बशर रसूल है ना, हम उनकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, हम तो उनकी बात कर रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग कर लिए कैसर भाई, ये रिकॉर्डिंग संभाल के रखनी है ये वाली ठीक है, संभाल के रखो, कोई बात नहीं। संभाल बिल्कुल। क्योंकि ये इनके जो मुरब्बी हैं वो सुबह शाम बाइबल मुकद्दस खोल खोल के हवाले देते हैं, खोल खोल के हमारे वो साथ बहसें मसीहों को करते देते हैं। हैं। तो आप बताइए मुझे किस हैसियत से अच्छा आप देखिए, बात आप कर रहे कुरान हैं? पे यकीन रखते हैं? आप कुरान शरीफ पे यकीन रखते हैं नहीं, कि वो इलाही मैं किताब रखूं है? नहीं रखूं, मुझे बताइए आपके नबी सुबह शाम तो हमारी फिर आपको बाइबल इससे मुकद्दस क्या को खोल मतलब के है कि हम जो मर्जी बात उसके करें, हवाले हम खोलते हैं, हमारे साथ बहसें करते हैं, और आप अभी हमें नई बात बता रहे हैं? ये अभी क्या बात भाई कर रहे आपने हैं? कहा है कि हमारे खुदावंद यसू मसीह की बात है। लुकमान मैंने साहब, कहा आप कि हम किसी बशर बच्चे को रसूल जो है ना, गोली शोली उनकी नहीं बात दे कर रहे रहे हैं। हैं। हजरत साहब, अच्छा पहले हाँ, आप किसी अपना बच्चे के साथ बाजी गोलियां बात नहीं कर लें। खेल रहे हैं। आज मैं आपसे बात आप कर भाई लेता हूं, नहीं, आप बहुत समझदार बड़े हैं, अपनी अकीदा हम जानते हैं, बहुत हमें पता समझदार है। हैं। ये आपके जो खेल हैं हम बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, और अभी तो आप देखिए, खुल के सामने देखिए, आ रहे मेरी- हैं कि मेरी- आपकी मेरी असलियत क्या है। हजरत साहब मेरी एक बात सुने, मेरी एक मिनट बात सुने। देखिए हमारा तो नहीं, यकीन बीबी है को बाइबल चाहिए पे था भी। तरामन जो पहले बैठे मेरी एक हुए मिनट हैं, बात सुने ना, हम कोई सब उन्होंने क्या बात होता नहीं कि की भाई ऐसी। इधर कोई बैठा हुआ है इधर ऑलरेडी, ओ उनको भाई बात आपसे करने पूछ दें। रहा हूँ ना, कोई मिसाल देना, क्या कहा है जो आपको इतनी तकलीफ हुई है? नहीं, मैं अगर माजरत मैं कर दूंगा ये इस मेरी बात बात पे। ना होती तो भाई आपने कोई बात जरा तो बताएं माइंड ना। नहीं करना था। ये बीबी ने मुसलसल तकरीबन 3-4 दफा कैसर भाई बैठे हुए हैं, बार बार मसीहत पे अटैक, बार बार उन्होंने अपने मसीहत से पे कोई बात अटैक। नहीं की, मैंने उन्होंने भाई किताब पढ़ी अपना है। पढ़ा है, अपनी बुक में से पढ़ा है, उन्होंने मैंने जुबानी अपने- एक अपने लफ्ज से भी नहीं भाई बोला। आपके बुक वाले नहीं तो पहले से अटैक किया हुआ है। तो बस फिर वो फिर वो ये शुरू से बात चल रही है, बीबी का क्या मसला हुआ अंदर? तो आप जल्दी पे तेल डालने का काम कर रही हैं। नहीं मैं भाई, तो अपने भाई को बता रही हूँ कि वो कह रहे थे कि मुझे नहीं पता भाई कि को व्हाट्सएप पे कॉल किसी कर का- लेनी थी। मैं अपने भाई को ਇੱਕ ਮਿੰਟ बता ਜ਼ਰਾ रही हूँ। ਮਿਊਟ ਲਾਵਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ 2 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਬਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਰਸੂਲ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਈਸਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। भाई जी हम मानते हैं खुदावन यीशु ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ। खुदा के बेटे हैं, खुदा ताला के बेटे हैं, बामुताबिक कलाम मुकद्दस जो हमें कलाम मिला है, जो कलाम हक है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है हम नहीं ना मानते। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ बल्लभ ਅਸੀਂ ਕੀ होगा ਕਰੀਏ? जो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। आप माने बेशक, हम नहीं मानते। और जनाब हमारे ਤੁਸੀਂ लिए ਮੰਨਦੇ गुनाह ਰਹੋ, है। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੰਨਦੇ खुदा तआला दा ਤੁਸੀਂ दिन बेटा रात किसी औरत ਮੰਨਦੇ के पेट से पैदा हो सकता है? हमारे लिए शिरक है और गुनाह है ऐसी बात करना कि कोई बशर खुदा का बेटा है। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, तो ਹੁਣ ਫਿਰ सुनो। कहते मैं बेटा भाई, पैदा हो आप सकता हमें है, कहते ਮੈਨੂੰ हैं ना ਪਹਿਲੇ कि ਦੱਸੋ आप ये ਮਿਰਜ਼ਾ बात ਗੁਲਾਮ बोलें। ਅਹਿਮਦ मैं ਕਾਦਰੀ। छेड़ता, चुप करो मैं ਬੀਬੀ ਜੀ, ਹੁਣ छेड़ता। ਸੁਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਔਰਤ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ? ਔਰਤ नहीं, ਬਣਨ औरत ਤੋਂ नहीं ਬਾਅਦ बने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ औरत नहीं ਖੁਦਾ बने, सबर एक करो। मरियम बने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मरियम ਬਾਅਦ बने। ਜੋ अच्छा, रजूलियत होगी, रजूलियत तो बाद 10 माह ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हाँ जी, वो मरियम रजूलियत होई ना 10 माह अब मर्द दी, तो तो फिर मरियम बन मरियम गए, निकले, और मरियम कुछ। तो बन के आपे ही अपने ਢਿੱਡੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। हाँ जी, ਇਹ ਤੋਂ नहीं, ਵੱਡੀ मैं ਗੁਸਤਾਖੀ कहना ਕੀ पहले ਹੋ मरियम ਸਕਦੀ ਹੈ? बने ਇਹ ਤੋਂ ने, ਵੱਡਾ फिर मरियम तो ਗੁਸਤਾਖ इब्राहिम ਕੌਣ ਹੋ मरियम पैदा ਸਕਦਾ? होया। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕਰਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਤਰਾਜ ਦੱਸਾਂ? ਸਾਡੇ ਬਰਾਛਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਆਏ ਬੋਲ ਲਓ। नहीं दस्या तो है ना, पहले मरियम बने, फिर मरियम दे विचों इब्राहिम मरियम पैदा होया 10 महीने दे। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बस ਹੀ फिर ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਬੰਦਾ। बुढ़ी ਇਹ चो ਕਿਹੜੀ खुदा दा कहानी होई? बच्चा पैदा बुढ़ी चो हो सकता, ते मिर्जा सानू की वो नहीं मरियम बन सकते? ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਨਹੀਂ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਰੀਮ ਕਿਹੜੀ? ਬਣ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੇਖੋ, ਔਰਤ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਟੱਪ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀਤਾ ਵੇ।
अल्लाह ने जूलियत की थी अगर आप नहीं चुप करे सारे हज़रत साहब, मरियम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦਾ अल्लाह ने ਬੇਟਾ मरियम पैदा को ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਤਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਬੜਾ नहीं ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ अल्लाह ने जूलियत की थी मरियम से ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੌਣ ਕੱਟੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਜੂਲੀਅਤ ਫਰਮਾਈ ਖੁਦਾ ਨੇ नहीं मिर्जा साहब ने तो बन गया मरियम तो मिर्जा साहब ने आखे मैं उसी लाश के पानी से हूँ इब्ने खुदा ने ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਸੇ ਹੂੰ ਇਬਨੇ ਖੁਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਚ ਆਖਿਆ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੱਸੋ ਮਰਜ਼ਈਓ ਬੋਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਈਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਐ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਲਕਵਾਲ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਚ ਔਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਜੂਲੀਅਤ ਫਰਮਾਈ ਸੀ ਲਾਸ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਸਕੇ ਪਾਣੀ में से उसके पानी में से हूँ इतने खुदाओं ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਚ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਚ ਆਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਬੰਬਾਸ ਚੁੱਪ ਕਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਰੀਮ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਲਕਾਰ ਕਰੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਲਾਸ਼ ਕੇ ਪਾਣੀ में से ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬੇਟਾ ਹੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮਰੀਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲਾ ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਿਕ ਜਿਹਦੇ ਕੁਫਰੀਆ ਸਾਡੇ ਅਕਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਫਰੀਆ ਅਕਾਇਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੂੰ ਕੁਫਰੀਆ ਅਕਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੁਫਰੀਆ ਅਕਾਇਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਆ ਕੇ ਰਜੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਢਿੱਡੋ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਇਦ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਇਦ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਖੱਚਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਫਜ਼ੂਲ 4 ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਣਾ ਦੋ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਬੇਟਾ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਚ ਫਿਰ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ तो ठीक है ਜੇ ਮਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੈਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਲਓ उसका मूड खराब था वो घर से लड़के आया तो साढ़े तो गुस्सा पे काटता कोई बात नहीं खैर ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ